السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائکروسافٹ ایکسیس کا دوسرا لیکچر ہے اور اس لیکچر سے ہم پریکٹیکل سٹارٹ کریں گے ڈیٹا بیس کے. اور یہ مائکروسافٹ ایکسیس کا ایک ایسا ٹول ہے جو ہمیں ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈیٹا بیس بنانا یا ان کو مینوپولیٹ کرنا جو ہے اس کی ہمیں بڑی زبردست قسم کی پروویژن دیتا ہے. اور یہ بھی ہمیں مائکروسافٹ کے پیکیج میں ملتا ہے، جس میں جب ہم آفس انسٹال کرتے ہیں MS پاور پوائنٹ، اسی طرح ورڈ، ایکسل، تو ہمیں مائکروسافٹ ایکسیس بھی اس کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے. اچھا جی، اس سے پچھلے لیکچر میں آپ کو ڈیٹا بیس کی ڈفرینٹ ٹرمز کو سمجھا چکا ہوں، کلیئر کر چکا ہوں، تو آئی ہوپ کہ وہ سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر پھر بھی ان میں کوئی پرابلم ہو یا اگر کوئی ٹرم آپ کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. باقی لیکچرز کے دوران اور کورس کے دوران میں گائے بگائے ان ٹرمز کو ریوائز بھی کرواتا رہوں گا، یوز بھی کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ وہ ریوائز ہوتی رہیں گی. سب سے پہلے جی ہم سٹارٹنگ کریں گے ایکسیس سے، کہ جب ہم مائکروسافٹ ایکسیس کو سٹارٹ کرتے ہیں، ڈبل کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا چیز آتی ہے. دیکھیں جی، اب آپ لوگ MS ورڈ، اسی طریقے سے MS ایکسل، پاور پوائنٹ وغیرہ پر کام کر چکے ہیں، تو آپ کے لیے یہ والا انٹرفیس کوئی اتنا زیادہ وہ انفیملیئر نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ اب ظاہر ہے یہ ایکسیس کا ہے تو اس میں کیا چیز ہوگی یہ تھوڑا سا آپ کے لیے ڈفرینٹ ہوگا. باقی یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کو ٹیمپلیٹس دیتی ہے ڈفرینٹ ٹائپس کی. بلینک ڈیٹا بیس آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ جو لیفٹ سائڈ ہے یہ ایک نیویگیشن پین ہے جہاں پر آپ کے ریسنٹ جو ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں وہ یہاں ڈسپلے ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو MS ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ کے لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے آپ یہاں ریسنٹ کے اندر آپ فائلز کو ہائڈ بھی کر سکتے ہیں اور شو بھی کروا سکتے ہیں. خیر اس کا میں ایک دفعہ ریویژن اس میں بھی کروا دوں گا. سب سے پہلے سٹارٹنگ کے لیے ہم جائیں گے جی بلینک ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیس. اس پر آپ کلک کریں گے اور فائل نیم میں آپ دیں گے ڈیٹا بیس کا نام. تو میں یہاں پر نام دے دیتا ہوں جیسے کہ عدنان احمد خان. اس کے بعد میں کریٹ کے بٹن پر کلک کروں گا تو جناب ڈیٹا بیس میرا سٹارٹ ہو جائے گا. ابھی یہ ڈیٹا بیس بالکل بلینک ہے، یعنی یہاں سے آپ کلوز کر دیں، اس میں کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ہے. لیکن ڈیٹا بیس مطلب سٹارٹ ہو گیا، یعنی ڈیٹا بیس کی آپ سمجھ لیں کہ ایک انوائرمنٹ آپ کی کریٹ ہو گئی ہے. اب اس ڈیٹا بیس میں آپ نے ڈفرینٹ ایلیمنٹس یا اینٹیٹیز کو آپ نے ایڈ کرنا ہے، جیسے کوئی ٹیبلز بنانے ہیں، فارمز بنانے ہیں. چونکہ پریکٹیکلز کا ہمارا پہلا لیکچر ہے اور جو اس سے پچھلا لیکچر تھا پہلا وہ انٹروڈکشن کا تھا، اس میں نے ڈیٹا بیس کی آپ کو ٹرمز کلیئر کیے ہیں جو ظاہر ہے آپ اپنے اسکول میں اور کالج میں پڑھتے بھی ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ایک الگ ٹاپک ہے تھیوری کا. لیکن یہاں سے اب ہمارا پریکٹیکل سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ اس سے مطلب ہے کہ ہے تو ملتا ہوا ہے، کیونکہ وہ تمام ٹرم جو تھیوریٹیکل آپ سیکھ چکے ہیں یا جن کے بارے میں جانتے ہیں ان کو ہم پریکٹیکل یوز کرنا، ان کو امپلیمنٹ کرنا سیکھیں گے. سب سے پہلے یہ کہ جی یہ انوائرمنٹ آپ کے سامنے آ گئی، آپ اسے فرض کریں کلوز کر دیتے ہیں. یہ ڈیٹا بیس کی انوائرمنٹ آپ کی بن چکی ہے، ڈیٹا بیس بھی آپ کا سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس ڈیٹا بیس میں آپ نے ایلیمنٹس یا ڈفرینٹ ٹائپ کی جو آپ نے ظاہر ہے انٹریز کرنی ہے ڈیٹا کی، وہ اب آپ نے کرنی ہے. اس کو کرنے کے لیے جو آپ کے پاس بیسک چیز ہوتی ہے نا، یاد رکھیے گا، وہ ہوتا ہے ٹیبل. اچھا، جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ریسنٹ میں کوئی بھی ڈیٹا بیس نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ کہ یہ آف ہے بھی اس وقت ریسنٹ کا. تو اگر یہاں پر آپ کے سامنے ریسنٹ میں ڈسپلے نہ ہو رہا ہو کوئی بھی ڈیٹا بیس جو آپ نے بنایا بھی لاسٹ ٹائم جو بھی ہوتا ہے، میرا تو بھی آپ کو پتہ ہے میں نے عدنان احمد خان کے نام سے ڈیٹا بیس شروع کیا لیکن وہ یہاں ڈسپلے نہیں ہو رہا، تو آپ نے فرسٹ ٹائم کے لیے یہ کرنا ہے کہ آپ کو اگر نہیں ہو رہا ڈسپلے تو آپ ڈاکومنٹس میں جائیں، یہاں آپ کو یہ مل جائے گا، آپ ڈبل کلک کریں تو یہ آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں اس والے بٹن پر کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے یہ ایکسیس تھوڑا سا نان رسپونڈنگ میں آ گیا، کیونکہ یہ سم ٹائمز اس طرح ہو جاتا ہے جب آپ کوئی کنٹینٹ اس کا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ سم ٹائم اس طرح کی چیز آ جاتی ہے. اچھا، اب یہ بھی چیز آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے. اس کو ریفریش کریں، منیمائز کریں، پھر دیکھیں آ گیا جی. اچھا، سیکیورٹی وارننگ آئی، آپ انیبل کنٹینٹ کر دیں، یہ آپ کا ڈیٹا بیس آ گیا ہے. یہاں سب سے پہلے اس بٹن پر آپ جائیں، مور کمانڈس. اب اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں جی. آپ نے کسٹمائز میں جانا ہے، کلائنٹ سیٹنگ میں جانا ہے، کہاں جانا ہے. تو یہاں پر ایکسیس میں ہے کلائنٹ سیٹنگ. اب آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ڈسپلے میں آ رہا ہے شو دس نمبر آف ریسنٹ ڈیٹا بیسز. یہاں پر آپ 1 کر دیں، فرض کریں، یا 2 کر دیں. ٹھیک ہے، اوکے کر دیں.
تو یہاں پر جب آپ کلوز کریں گے تو اب جب بھی آپ ایکسیس کو سٹارٹ کریں گے تو یہاں آپ کے ریسنٹ ڈیٹا بیسز آ جائیں گے. یہ میرے پاس جی عدنان احمد خان جو میں نے بنایا وہ آ رہا ہے. یہ سے پچھلا کوئی ڈیٹا بیس بنا ہے یہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے. میں فی الحال اپنا ڈیٹا بیس سٹارٹ کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو رائٹ فرام دا اسکریچ سکھانا ہے. اور یہ پریکٹیکل کا پہلا لیکچر ہے، اسی لیے میں اس کو ان ڈیٹیل لے کر چل رہا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے ایکسیس کو لے کر چلنا ہے اور ڈیٹا بیس کریٹ کرنا ہے. سب سے پہلا ایلیمنٹ جو ہم اس لیکچر میں سیکھیں گے وہ ہے ٹیبل. آپ نے کریٹ میں جانا ہے. یہاں آپ کے پاس دیکھیں ٹیبلز، کیوریز، فارمز اور رپورٹس. میکروز اور کوڈ کو فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ آپ کے کورس میں ویسے شامل بھی نہیں ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، لیکن ایڈوانسڈ ایکسیس کے لیکچرز میں انشاءاللہ میکروز کے بارے میں ضرور بتاؤں گا، ماڈیولز کیا ہوتے ہیں اور اس کی ڈفرینٹ چیزیں. لیکن آپ کے لیے ٹیبلز، کیوریز، فارمز اور رپورٹس اس کو سیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلا جو بیسک ایلیمنٹ ہم نے بنانا ہے نا، یاد رکھیے گا وہ ٹیبلز ہیں. ٹیبل ہم نے پہلے کریٹ کرنا ہے اور ٹیبل کے لیے ہمارے پاس 3 طرح کی انوائرمنٹ ہے. ٹیبل ہے، ٹیبل ڈیزائن ہے اور شیئر پوائنٹ لسٹ یا جو بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ نے لینا ہے ٹیبل. ٹیبل پر جائیں، یہ ٹیبل آ گیا آپ کے سامنے. اس کا کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں، آئی ڈی دے سکتے ہیں اور آپ اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ٹیبل کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کریٹ میں جائیں اور یہاں سے ٹیبل ڈیزائن لیں گے. آپ ٹیبل ڈیزائن لیں گے تو آپ کے پاس زیادہ ایزی ہو جائے گا. آپ اس کی جو فیلڈز ہوں گی نا، اب یہ فیلڈ کیا چیز ہے؟ یہ جو فیلڈ نیمز ہیں یہ بیسیکلی کالمز ہیں جن کے آپ نام دے سکتے ہیں اور اس کے آگے اس کی ٹائپس. مثال کے طور پر اب میں نے یہ ایک ڈیٹا بیس جو ہے جس کا نام رکھا ہے عدنان احمد خان، یہ میں نے اس ڈیٹا بیس میں اسٹوڈنٹس کی کچھ انٹریز کرنی ہے. ایک میں نے سمپل سا ڈیٹا بیس آپ کے لیے بنانا ہے. یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیکچرز بھی اس میں ہو جائیں گے اور آپ کا ایک پروجیکٹ بھی اس میں بن جائے گا ایک ڈیٹا بیس کا. تو میں نے سب سے پہلے ایک ٹیبل بنانا ہے اسٹوڈنٹس انٹری کا. تو یہاں پر جو پہلے آئے گا وہ آئے گا اسٹوڈنٹ نیم. تو یہ جناب میں نے اسٹوڈنٹ نیم پہلی فیلڈ میں ٹائپ کیا. ڈیٹا ٹائپ اس کی کیا ہونی چاہیے؟ لانگ ٹیکسٹ. پھر آ گیا فادر نیم. اس کے بعد یہ بھی آپ کا لانگ ٹیکسٹ آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب بچے کی ایج آئے گی. ڈیٹ آف برتھ آپ کر لیں ڈی او بی کیپٹل کر دیں کیونکہ ڈی او بی یہ ایبریویٹڈ ہے. اس کے لیے آپ یہاں سے لے لیں ڈیٹ ٹائم والی مطلب ٹائپ. اسی طرح سے اب آپ یہاں آ جائیں. اب یہاں پر آپ بچے کا ایڈریس، تو ایڈریس کے لیے ابھی آپ لانگ ٹیکسٹ ہی لیں گے. ٹیکسٹ میں آپ کو پتہ ہے نومیریکل ویلیوز بھی الفابیٹک سب آ جاتی ہیں. پھر کانٹیکٹ نمبر آ جائیں. کانٹیکٹ نمبر، تو کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا نومیریکل ویلیو میں، تو آپ آئیں گے یہاں سے نمبر لے لیں گے. تو یہاں پر جناب اسٹوڈنٹ نیم، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر. پھر آ گیا کورس کون سا وہ کر رہا ہے، تو یہاں سے آپ لیں گے اگین لانگ ٹیکسٹ. اسی طریقے سے اگر آپ اس کی کوئی امیج یا پکچر لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے اٹیچمنٹ، لیکن وہ بھی میں ایڈ نہیں کروں گا کیونکہ وہ بھی ایکسیس کے ایڈوانس لیکچرز میں ہوں گی. سو یہاں پر میں نے 6 عدد کالم ڈیفائن کر دیے جی ٹیبل کے. اب میں اس کو یہاں سے کلوز کروں گا اور پرامپٹ پہ یس کروں گا کیونکہ میں ٹیبل سیو کرنا چاہتا ہوں. اس ٹیبل کا نام میں رکھوں گا اسٹوڈنٹس انٹری ٹیبل. یہ میں ٹیبل ساتھ ضرور اس لیے میں مینشن کروں گا تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ یہ ٹیبل ہے. بعض اوقات ہم لوگ وہ نہیں کر پاتے. پرائمری کی کا اگر وہ آپ کو پرامپٹ کرے گا نا دیر از نو پرائمری کی ڈیفائن، تو آپ نے پرائمری کی ڈیفائن کرنی ہے. اوکے کر دیں. یہ جناب آپ کا ایک ٹیبل کریٹ ہو گیا. یہ دیکھیں اب یہ ٹیبل فی الحال بلینک ہے، ابھی اس میں کوئی انٹری نہیں ہے. آپ چاہیں تو یہاں سے اس میں مینولی ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو اگلی چیز بتاتا ہوں. یہ ٹیبل تو آپ کا بن گیا جناب. اب یاد رکھیے گا ٹیبل میں ڈیٹا 2 طریقے سے آپ انٹر کر سکتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے ڈائریکٹ اور ایک طریقہ ہوتا ہے انڈائریکٹ. ڈائریکٹ طریقہ یہ کہ آپ ٹیبل پر ڈبل کلک کریں، یہ آپ کے سامنے ٹیبل اوپن ہو گیا. اسٹوڈنٹ نیم میں آپ ایک وہی طریقہ کار ہے جو ایکسل میں بھی آپ سیکھ چکے ہیں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کے جو کالمس کی وڈتھ ہے اس کو چوڑا کر لیں تاکہ یہ جو آپ نے اس میں ڈیٹا انٹر کرنا ہے وہ ذرا ایزیلی ویزیبل ہو. اچھا جی، اسٹوڈنٹ نیم میں آپ انٹر کرتے ہیں. جیسے فرض کریں میں کرتا ہوں مبین اور فادر نیم زاہد. اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ اس کی ہم نے دینی ہے چونکہ وہ ڈیٹ ٹائم فارمیٹ ہے. اگر فرض کریں میں یہاں پر دیتا ہوں 17 اس کا مطلب ڈے، پھر منتھ دے دیتا ہوں 11 یعنی نومبر اور 2007 کوئی بھی اور انٹر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں 11/17 آپ نے دیکھا ہوگا اس نے آٹومیٹیکلی اسے ایڈجسٹ کر لیا. یعنی کہ سب سے پہلے اس نے ڈے، پھر مطلب سب سے پہلے منتھ پھر ڈے.
یعنی ایم ڈی وائی کی ترتیب ہوتی ہے. بے شک اگر آپ پہلے ڈے دے دیں گے وہ اس کو ترتیب کر دے گا. یاد رکھیے گا کہ ڈے آئے گا دوسرے نمبر پر. پھر ایڈریس دے دیں, یہاں پر کچھ بھی دے دیں, جیسے ہاؤس نمبر آپ کا اس میں آ جائے گا 4578 اور اس کے بعد اسٹریٹ نمبر 5 وٹ ایور. کانٹیکٹ نمبر ہے, کانٹیکٹ نمبر میں آپ کوئی بھی کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں. یہ زیرو کو آپ ریپلیس کر دیں کسی چیز سے. کورس وہ کیا کر رہا ہے, اچھا اس کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی دا ویلیو یو انٹرڈ ازنٹ ویلڈ فار دس فیلڈ. اچھا جی اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس فیلڈ کے لیے یہ ویلڈ نہیں ہے. اچھا ابھی اس کو چیک کر لیتے ہیں اس میں کیا ایشو آ رہا ہے. سب سے پہلے کورس میں جائیں اور یہاں پر لکھیں, آپ کمپیوٹر کورس اگر کر رہے ہیں تو یہاں لکھ لیں گرافکس کا کورس کر رہے ہیں. اب ہم یہاں تک اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور یس کر دیتے ہیں چینجز. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک انٹری ہوگی ایک اسٹوڈنٹ کی جو ہم نے ڈائریکٹ انٹری کی ہے. کانٹیکٹ نمبر میں ایک ایشو آ رہا ہے اور ظاہر ہے یہ ایشو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تو ٹھیک کیسے کرنا ہے. ٹیبل پر رائٹ کلک کرنی ہے, ڈیزائن ویو لینا ہے. مسئلہ آ رہا ہے جی کانٹیکٹ نمبر میں, نمبر یہاں پر آ رہا ہے. اب میں دیکھتا ہوں یہ نمبر کیوں آ رہا ہے, نمبر میں کیوں ایشو آ رہا ہے. دیکھیں اس کی ڈیفالٹ ویلیو نیچے 0 ہے اور اس کے ڈیسیمل پلیسز آٹو ہیں اور یہ لانگ انٹیجر ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس میں نے کوئی اس طرح کا کوئی بھی نمبر میں نے انٹر کرنا ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ کہ میں لانگ ٹیکسٹ اس میں دے دیتا ہوں. اس میں یہ کہ آپ اپنا نمبر انٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ ایرر آتا ہے تو آپ کانٹیکٹ نمبر میں لانگ ٹیکسٹ ایز اے ڈیٹا ٹائپ سلیکٹ کر لیں. کلوز کریں جی اور اس میں چینجز کو سیو کر دیں. اب ونس اگین آپ ٹیبل اوپن کریں, یہاں پر آپ ابھی کانٹیکٹ نمبر انٹر کریں. اس کا کوئی بھی مطلب کانٹیکٹ نمبر اب اس دفعہ ایشو نہیں دے گا. مبین کے بعد یہ اگلا کسی بچے کا نام میں انٹر کرتا ہوں جیسے حبیب, اور اس کے بعد مدثر. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ اس کی لیٹ سپوز میں دیتا ہوں 22. ڈے دے دیا میں نے, اگین میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں نے پہلے ڈے دیا ہے. اور منتھ اس کا ہے 4 یعنی اپریل, اور اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ ہے 2008 یعنی ایئر ہے. جب میں انٹر کروں گا تو آپ دیکھیے گا آٹومیٹیکلی وہ ایڈجسٹ کر دے گا پہلے منتھ اور پھر ڈے. تو ایم ڈی وائی کی ترتیب. سو کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں پر بھی میں ہاؤس نمبر 54 STRAAT اسٹریٹ نمبر 12 واٹ ایور. کانٹیکٹ نمبر میں اس میں کوئی بھی دے دیتا ہوں جی, ایک فرضی. اور کورس کون سا کر رہا ہے جی بچہ, پروگرامنگ. یہ جناب, تو آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو اس پہلے لیکچر میں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے. کلوز کریں, دیکھتے جائیں. آپ کے سامنے دوسری انٹری ہو گئی ہے. پھر اسی طرح آپ تیسری چوتھی جتنی آپ انٹریز کرنا چاہیں ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں. میں ورڈ استعمال کر رہا ہوں ڈائریکٹلی. اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی انڈائریکٹ طریقہ بھی, اور انڈائریکٹ طریقہ ہے فارم بنا کے کرنے کا. فارم بنا کر کرنے کا طریقہ کار کیسا ہے, خیر وہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر سے سٹارٹ کروں گا, کیونکہ پھر ہم اس میں فارم کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہاں تک آپ کو جو چیز میں نے کروائی ہے, ڈیٹا بیس میں ٹیبل بنانا, اس میں ڈیٹا انٹر کرنا, اور اس کی مختلف فیلڈس کو کیسے مینوپولیٹ کرنا ہے, آپ اس کی پریکٹس کریں. اگر اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے, اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو ضرور پوچھیے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں اس کا جواب دوں گا.